اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ، رسول اور کتاب ایک ہے، پھر اسلام میں فرقے کیوں ہیں؟ اچھے اور برے خوابوں کا شرعی حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب اور بیداری میں زیارت کے متعلق احادیث مبارکہ کی روشنی میں مختصراً گفتگو۔ بعض لوگ علماء پر یہ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ اللہ بھی ایک ہے، رسول بھی ایک ہے، قرآن بھی ایک ہے، پھر مسلمانوں میں اتنے فرقے کیوں ہیں؟ کوئی سنی ہے، کوئی شیعہ ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی بریلوی ہے، کوئی اہل حدیث ہے، اور یہ مسائل فروعیہ کا اختلاف نہیں ہے، عقائد کا اختلاف ہے، اور یہ سب ایک دوسرے کو کافر یا گمراہ کہتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ نظریات میں اختلاف انسان کی فطرت کا تقاضا ہے۔ جیسا کہ زبان رسالت کے مطابق یہود اور نصارہ کے 72 فرقے ہوئے، اور آپ نے اس امت میں بھی 73 فرقوں کی پیشگوئی فرمائی۔ دنیاوی امور میں دیکھ لیں، فلسفیوں اور سائنسدانوں میں اختلاف ہوتا ہے، ڈاکٹروں کی تشخیص میں اختلاف ہوتا ہے، وکلاء میں اختلاف ہوتا ہے، ججوں میں اختلاف ہوتا ہے، حتیٰ کہ ایک جج کسی مجرم کو پھانسی دینے کا فیصلہ کرتا ہے اور دوسرا جج اس کی مخالفت کرتا ہے۔ 1978 عیسوی میں سپریم کورٹ کے ججوں کی اکثریت نے سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دینے کا فیصلہ کیا، اور ایک جج صفدر علی شاہ نے بھٹو کو بے قصور قرار دیا۔ اسی طرح سیاستدانوں میں اختلاف ہوتا ہے۔ ایک مسلم لیگ تھی جس نے پاکستان بنایا تھا، پھر جنرل ایوب کے دور میں 3 مسلم لیگ بن گئی، ایک کونسل مسلم لیگ اور ایک کنونشن مسلم لیگ اور ایک قیوم لیگ، اور اب ہمارے دور میں بھی 3 مسلم لیگ ہیں، ایک نواز لیگ، ایک جنیجو لیگ اور ایک پیر پگارا لیگ۔ اسی طرح ایک پیپلز پارٹی تھی، پھر ایک پروگریسو پیپلز پارٹی بنی، ایک نیشنل پیپل پارٹی بنی، ایک پیپلز پارٹی شہید بھٹو گروپ ہے، اور ایک پاکستان پیپلز پارٹی ہے۔ اسی طرح اور بھی بہت سی سیاسی جماعتیں مختلف دڑوں میں بٹ گئیں، اور یہ لوگ اپنے مخالفین کو غدار کہتے ہیں، اور ڈاکٹرز، وکلاء، ججز، فلاسفر اور سیاستدان یہ سب ایک دوسرے سے اختلاف کریں تو کوئی بری بات نہیں ہے، اور علماء کا ایک دوسرے سے اختلاف ہو تو اس کو تان اور تشنیع کا سبب بنایا جائے، یہ کوئی انصاف کی بات نہیں ہے۔ اچھے اور برے خوابوں کا شرعی حکم۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص ایسا خواب دیکھے جو اس کو پسند ہو تو وہ اللہ کی جانب سے ہے، وہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرے اور اس خواب کو بیان کر دے، اور جب وہ کوئی ناپسندیدہ خواب دیکھے تو وہ شیطان کی طرف سے ہوگا، وہ اس کے شر سے اللہ کی پناہ طلب کرے، اور وہ خواب کسی کے سامنے نہ بیان کرے، پھر وہ خواب اس کو ضرر یعنی تکلیف نہیں دے گا۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نیک خواب اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہیں اور برے خواب شیطان کی طرف سے ہیں۔ پس جب کوئی شخص ناپسندیدہ خواب دیکھے تو اپنی بائیں جانب 3 مرتبہ تھوک دے اور شیطان سے پناہ طلب کرے، تو پھر وہ خواب اس کو ضرر نہیں دے گا، اور شیطان میری صورت میں نہیں آ سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب اور بیداری میں زیارت۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، جس شخص نے مجھ کو نیند میں دیکھا وہ ان قریب مجھ کو بیداری میں دیکھے گا۔ شیطان میری مثل نہیں بن سکتا۔ حافظ ابو العباس احمد بن عمر المالکی لکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس حدیث سے مقصود یہ ہے کہ انسان خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی حال میں بھی دیکھے، آپ کو دیکھنا برحق ہے۔ وہ کوئی پریشان خواب نہیں ہے، جیسا کہ آپ نے خود فرمایا، جس نے مجھ کو دیکھا اس نے یقیناً مجھ ہی کو دیکھا۔ اور آپ نے جو فرمایا جس نے مجھ کو نیند میں دیکھا وہ ان قریب مجھ کو بیداری میں بھی دیکھے گا، اس کے متعلق علامہ قرطبی لکھتے ہیں، یہ نعمت مجھ کو کئی مرتبہ مل چکی ہے۔ ایک مرتبہ جب میں حج کے ارادہ سے تونس پہنچا تو میں نے وہاں سنا کہ دشمن مصر پر حملہ کر رہا ہے، حتیٰ کہ دمیات میں قابض ہو گیا ہے۔ تو میں نے ارادہ کیا کہ جب تک امن نہیں ہو جاتا میں تونس میں رہوں گا۔ وہاں مجھے خواب دکھایا گیا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد میں ہوں اور میں آپ کے منبر شریف کے قریب بیٹھا ہوا ہوں اور لوگ آ کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام عرض کر رہے ہیں۔ پس جو لوگ سلام عرض کر رہے تھے ان میں سے کسی نے مجھ کو ڈانٹا اور کہا، کھڑے ہو جاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کرو۔ میں نے کھڑے ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام عرض کیا۔ ابھی میں آپ کو سلام عرض کر رہا تھا کہ میری آنکھ کھل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے میرے حج کے ارادے کو پھر تازہ کر دیا اور حج کی روانگی کے جو اسباب میرے لیے مشکل تھے وہ آسان کر دیے، اور میرے دل میں دشمن کے حملے کا جو خوف تھا وہ زائل کر دیا۔ میں نے سفر شروع کیا اور تقریباً 1 ماہ بعد اسکندریہ پہنچ گیا۔ میں نے دیکھا کہ مصر کے لوگ بہت خوف زدہ تھے اور دشمن کا بہت غلبہ تھا۔ ابھی مجھے اسکندریہ میں پہنچے ہوئے 10 دن بھی نہیں ہوئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے دشمن کی شوکت توڑ دی اور محض ارحم الراحمین اور اکرم الاکرمین کے رحم اور کرم سے وہاں امن اور سلامتی ہو گئی۔ پھر اللہ نے مجھ پر اپنا احسان اور انعام مکمل کیا اور بیت اللہ کے حج کے بعد مجھے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک اور مسجد شریف میں پہنچا دیا۔ اللہ کی قسم پھر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بآئینہ بغیر کسی کمی اور زیادتی کے بیداری میں اسی حال میں دیکھا جس طرح میں نے آپ کو تونس میں خواب میں دیکھا تھا۔ امام حاکم سند صحیح کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ حضرت رفاع بن رافع زرقی اور ان کے خالہ زاد بھائی مکہ مکرمہ گئے۔ یہ 6 انصار کے روانہ ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ وہ دونوں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے عرض کیا، ہم پر اسلام پیش کیجئے۔ آپ نے ان پر اسلام پیش کیا اور پوچھا، آسمانوں اور زمینوں اور پہاڑوں کو کس نے پیدا کیا؟ ہم نے کہا اللہ نے۔ آپ نے پوچھا، تم کو کس نے پیدا کیا ہے؟ ہم نے کہا اللہ نے۔ پھر پوچھا، جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو ان کو کس نے بنایا ہے؟ انہوں نے کہا ہم نے۔ پھر پوچھا، خالق عبادت کا مستحق ہے یا مخلوق؟ کیا بت اس بات کے مستحق ہیں کہ تم ان بتوں کی عبادت کرو حالانکہ تم نے خود ان کو بنایا ہے، جب کہ اللہ ہی اس بات کا مستحق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، بنسبت ان چیزوں کے جن کو تم نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اور میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی طرف دعوت دیتا ہوں اور اس کی دعوت دیتا ہوں کہ تم یہ گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، اور میں اللہ کا رسول ہوں اور رشتے جوڑنے
اور دشمنی ترک کرنے اور لوگوں سے بغض نہ رکھنے کی دعوت دیتا ہوں۔ ہم نے کہا جس دین کی طرف آپ دعوت دے رہے ہیں وہ کیسے باطل ہو سکتا ہے؟ یہ دین تو بہت بلند باتوں اور محاسن اخلاق سے ہے۔ آپ ہماری سواریوں کو ٹھہرائیں حتیٰ کہ ہم بیت اللہ ہو آئیں۔ پھر معاذ بن عفرہ آپ کے پاس بیٹھے اور میں نے کعبہ کا طواف کیا اور میں نے 7 تیر نکالے اور میں نے دعا کی کہ اگر سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین برحق ہے تو اس کا تیر نکال دے، اور 7 مرتبہ اسی کی تائید میں تیر نکلا تو میں نے چلا کر کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ لوگ میرے گرد جمع ہو گئے اور انہوں نے کہا یہ دیوانہ ہے، کسی نے کہا یہ شخص اپنے آبائی دین سے نکل گیا، میں نے کہا بلکہ یہ مومن ہے۔ پھر میں مکہ کی بلائی طرف گیا، جب مجھے معاذ نے دیکھا تو کہا رافعہ کا چہرہ تو ایسا ہو گیا ہے کہ پہلے ایسا کبھی نہ تھا۔ پھر میں آیا اور ایمان لے آیا اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ یوسف اور اقرا بسم ربی کا سکھائی۔ پھر ہم مدینہ لوٹ آئے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔